أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا الظاهر الاسم وباطنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، اللہ پاک کا فضل احسان ہے ہم سب کو اپنے گھر میں دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو قبول فرما کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس وقت سردی کا موسم ہے اور سردی بھی شباب کا ہو رہی ہے۔ سردی میں ہم لوگ دو چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگ نہیں بلکہ وہ سارے لوگ جہاں جہاں سردی پڑ رہی ہے وہ سب لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک تو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ سردی میں جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، جن سے بیماری ہو جاتی ہے، جن سے آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بچتا ہے۔ سردی میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ بنیائی پہن کر اور تہمت پہن کر کے وہ سڑک پہ ٹہل رہا ہوگا۔ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ململ کا کپڑا پہن کر کے وہ جناب والا دکان پر بیٹھے یا باہر جائے، اس لیے کہ جان رہا کہ اگر سردی میں ہم نے یہ سب کیا تو ٹھنڈک لگ جائے گی۔ تو ہر آدمی سردی کے زمانے میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، اپنے صحت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی تندرستی خراب نہ ہو جائے، اس کے لیے ان سب چیزوں سے بچتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں جو چیزیں سردی میں صحت بنا دیتی ہے، خون بن جاتا ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، گرم غذاؤں کو خاص طریقے پر استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک طبعی چیز ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے وہ دیہات کا ہو، شہر کا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سبھی لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ سردی سے بچاؤ کی فکر سب کو۔ جس طریقے سے ہم سردی کے زمانے میں سردی سے بچنے کی فکریں کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک ایک ایک مسلمان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ جسم ہم نے تم کو جو دیا ہے، اس کی تم حفاظت سردی کے زمانے میں کرتے ہو، اسی طریقے سے ہم نے تم کو دین اور ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان اور دین کی بھی تم کو حفاظت کرنا ہے۔ سردی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ٹھنڈک سے نہیں بچتا، بے احتیاطی کرتا ہے، اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گناہ کرے، معصیت کرے، نافرمانی کرے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم اگر کمزور ہوتا ہے تو پھر کام کاج کے اندر اثر پڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایمان اگر کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اعمال میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اے لوگوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو اللہ پاک مخاطب کر رہا ہے، وَذَرُوا، چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہری ہے اور وہ گناہ جو باطنی ہے۔ ہر گناہ ایمان کے لیے زہر ہے، جیسے درخت میں
اگر زہر ڈال دیا جائے تو چاہے درخت کتنا اچھا ہو، مضبوط ہو، عمدہ ہو، پھلدار ہو، زہر یہ نہیں دیکھے گا کہ پھلدار ہے، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ راگ بڑا مضبوط قسم کا ہے. زہر جہاں گیا اس کی جڑیں جو ہوں گی وہ ایک دم جل جائیں. اسی طریقے سے ایک ایک گناہ یہ ایمان کے لیے زہر ہے. ایک ایک گناہ، معصیت، اللہ کی نافرمانی یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیتی ہے. اللہ کی نظروں میں وہ آدمی ممزوج ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْفِسْقِ وَبَاطِنَهُ کہ لوگوں اگر تم مسلمان ہو تو بد پرہیزی مت کرو. اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان کو کمزور کرنے والی، ایمان کی جڑوں کو ہلا دینے والی اور ایمان سے دور کر دینے والی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کی نافرمانی ہو، رسول اللہ کی نافرمانی ہو، قرآن کی نافرمانی ہو، حدیث کی نافرمانی ہو، شریعت کی نافرمانی ہو، فرمائے ایک ایک گناہ کو چھوڑو. گناہ یہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے. گناہ کرنے والے کا ذہن اور اس کا مزاج فسق و فجور والا بنتا ہے. گناہ کرنا گویا شیطان کے مشن کو اور شیطانی جو تدبیریں ہیں گویا ان کو تقویت پہنچا دیتا ہے. ایک مسلمان کے لیے گناہ دونوں میں جیسے آگ اور پانی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ایسے ایمان والے کا گناہ سے کوئی جوڑ نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جہاں نمازوں کا، تلاوت کا، نیک کاموں کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، وہاں خاص طور پر اس کا بھی ہمارا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو معصیت سے بچائیں، نافرمانی سے بچائیں. ایک ایک نافرمانی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی. نافرمانی جہنم کا راستہ ہے اور فرما برداری جنت کا راستہ ہے. نافرمانی اللہ سے دور کرے گا، فرما برداری اللہ سے قریب کر دے گی. فرما برداری سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور نافرمانی کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اللہ کی طاعت اور اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا. اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان بھی کمزور، اللہ سے دوری بھی ہوگی اور جہنم کے قریب ہوتے ہم چلے جائیں گے. یہ میں نے باتیں توجہ دلانے کے لیے اس وقت عرض کی ہے کہ آج کے دور میں اگر گناہ سے بچنے کی ہم نے قصدن اور ارادتن اگر ہم نے نہ کیا تو گناہ چپٹ رہے ہیں، گناہ لپٹ رہے ہیں، گناہ آ رہے ہیں، ہم کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھیں یہ جو موبائل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ بتاؤ یہ موبائل اس کو استعمال کر کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیندار بن گئے ہوں، جو نیک بن گئے ہوں، جو صالح بن گئے ہوں، نماز کے پابند ہو گئے ہوں، تلاوت کے اہتمام شروع ہو گیا ہو، دینداری پیدا ہو گئی ہو، چراغ لے کے بھی ڈھونڈے تو شاید کوئی نظر آئے. موبائل یہ گناہوں کا مجموعہ ہے. کوئی موبائل کو رکھ کر کے یہ سوچے کہ گناہ سے بچ جائیں گے، ممکن نہیں، ممکن نہیں. اس کے لیے موبائل کو دیکھ دیکھ کر کے کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ عفت و عصمت لوٹی ہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے. کتنے وہ ہیں جو موبائل کو دیکھ دیکھ کر کے ان کی نظریں غلط کرنے لگے اور وہ ایسے کام کرنے لگے جس کا کبھی تصور نہیں کر سکتے.
گناہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں گناہ ارے چھوٹا ہے، ارے معمولی ہے، فرمایا نہیں، گناہ کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یہ تو ہماری دل کی تسلی کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ گناہ ہے۔ ارے بھائی بڑا گناہ ٹھیک ہے، کہ چھوٹا گناہ یہ گناہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے نہیں منع کیا، کہ شریعت نہیں روکا، لہذا گناہ کوئی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ گناہ کی اتنی تفصیلات ہیں کہ ہمارا ذہن بھی وہاں نہیں جاتا ہے کہ گناہ کی۔ انہی گناہوں میں سے بعض گناہ وہ ہے کہ منظم طریقے پر مسلم معاشرے کو برباد کرنے کے لیے باقاعدہ تدبیر کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے معاشرہ اس میں مبتلا ہوا۔ اس لیے کہ اگلا جو شخص ہے اس کے ذہن میں ہے کہ دینداری جب تک اس قوم کے اندر رہے گی اس پر کوئی داؤ چل نہیں سکتا، لیکن جب دینی اعتبار سے اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی تو اپنے آپ ہی ہمارا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سب بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ہم سب کو یہ ارادے کرنا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھانا ہے، اللہ کا قرب پیدا کرنا، اپنے آپ کو اعمال میں ڈالنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ انہی گناہوں میں سے جو آج کل ایک نوجوانوں میں عوام ہوتا چلا جا رہا ہے وہ نشہ کسی بھی شکل کا ہو، کسی بھی انداز کا ہو، یہ ہمارے زمانوں میں نوجوانوں میں عام ہے۔ نشہ شراب کا ہو، افیم کا ہو، بھانگ کا ہو، اور وہ جو گولیاں آتی ان کے استعمال کرتے کوئی بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو انسانیت سے گرا کر جانور بنا دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ نے اپنی اصلاح کا کام کیا ہے اس معاشرے کے اندر نشہ ان کی گھٹیوں میں ڈالا اور آپ کو تعجب ہوگا کہ نشے کے لیے نشے کے اتنے عادی تھے وہ صبح جو شراب پی جاتی اس کا کچھ اور نام، دوپہر میں پیتے اس کا کوئی اور نام، شام کو پیتے اس کا کوئی اور نام، اکیلے پیتے اس کا کوئی اور نام، اور پوری مجلس ہوتی اس کا کوئی اور نام، اور اگر کہیں دعوت میں جاتے یعنی تقریباً عربی زبان میں نشے کے لیے 100 سے زیادہ الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اتنا تو شاید باید ایسا نہیں کیا گیا ہوگا، اتنے آدھے تھے۔ اگر ان کی دعوتوں میں شراب نہیں چلتی تو وہ دعوت بھی کی ہوتی، تو دعوت ہوئی نہیں، بلکہ شراب تھی وہ دنیا بھری ہوتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا علاج، اس کی اصلاح کس انداز پر کی ہے؟ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ اس معاشرے میں جو چیزیں جڑ پکڑ چکی تھی، جو برائیاں، آپ نے ان برائیوں کے سلسلے میں سب سے پہلے قانون، اصول اور ہدایات کا سہارا نہیں لیا ہے، بلکہ آپ نے اس کا طریقہ دوسرا اختیار کیا۔ میں مختصر طور پر وقت ہوگا 1.25 سال ہونے والا ہے، بہت مختصر سا بیان دے رہا ہوں۔ کسی چیز کو صاف ستھرا کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا جنگل ہے، اس جنگل کو صاف کرنا 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جناب وہ آڑی اور کلاڑی سے لے کر کے سب کاٹ واٹ کے برابر کر دیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ جوت کر کے اندر سے جڑوں کو اکھاڑ دیا جائے۔
ظاہر ہے آرے سے کاٹنا اور کلاڑی سے کاٹنا یہ دیر طلب مسئلہ ہے، دیر لگے گی. اور ایک یہ ہے کہ جڑوں کو کھود کر کے الگ کر دے، جٹائی کر کے، یہ بھی ایک مشکل مسئلہ، لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اگر کلاڑی سے یا آرے سے کاٹ دیا گیا تو تھوڑی دیر کی صفائی ہو جائے گی، لیکن اندر جڑیں موجود ہے، جب پانی پہنچے گا تو پھر نکل پڑے گی. اور ایک ہے کہ جڑوں کو کھود کر کے دیکھ دیا جائے تو اب چاہے پانی برسے چاہے کچھ ہو، وہ زمین بالکل برابر ہموار رہے گی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا جو کام کیا ہے، سب سے پہلے محنت کی ہے دل کو بنانے کی، دل کی زمین کو نرم کرنے کی، دل کو سنوارنے کی، سدھارنے کی، خوف خدا پیدا کرنے کی، آخرت کا ڈر پیدا کرنے کی. آپ نے اس پر محنت کی. اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں کی گھٹیوں میں شرابیں داخل تھی انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے خود پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اللہ کے پیغمبر جی بتائیے شراب اور جوئے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے یہ محنت نہ کی ہوتی، ذہن نہ بنایا ہوتا، دل پر محنت نہ کی ہوتی، آخرت کی فکر نہ پیدا کی ہوتی، اور پہلے ہی فرما دیتے آپ لا تزنوا ولا تشربوا، اے لوگوں زنا نہ کرو، اے لوگوں شراب نہ پیو. عائشہ فرماتی ہم ماننے کو تیار نہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں جو تھی وہ کی محبت دل کے اندر موجود تھی، اس لیے روکنا مشکل ہو جاتا. لیکن آپ نے جب تربیت کی، اپنی صحبت میں رکھا، اپنی مجلسوں میں رکھا اور ان کا ذہن بنا دیا، تو آپ نے بنا نہیں کیا، خود پوچھا کہ یا رسول اللہ شراب کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی چیز جرائم سے رکنے کی دلوں میں خوف خدا پیدا کیا، اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، آخرت کی حساب اور جواب کے لیے فکر پیدا کر دی جائے. جتنی یہ چیز پیدا ہو جائے گی اتنا انسان گناہوں سے بچتا رہے گا، دور ہوتا ہے. اگر دل نہیں بنا ہے تو یاد رکھیے قانون کی بنیاد پر جرائم بند نہیں ہو سکتے. تھوڑا سوچنے کی بات ہے. اگر قانون سے اور طاقت سے جرائم رک جاتے تو آج کے دور میں رک جانا چاہیے. اس لیے کہ آج کل جتنے اصول، ہدایات، قوانین اور اس کے روک تھام کے لیے جتنی چیزیں سب موجود ہیں، لیکن جرائم ہو رہے ہیں اتنے کے ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جب تک ڈنڈے کا دور ہے، قانون کا دور ہے، اس وقت آدمی رکتا ہے اور جہاں وہ ختم ہو گیا پھر کرنے لگتا ہے. لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے اور دل میں آخرت کی جواب نہیں کی فکر پیدا ہو جائے تو تنہائی میں بھی ہوگا ہمارے اللہ کے خوف کو کام نہیں کرے گا اور آخرت کے ڈر کے مارے باز آ جائے گا. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ حضرات نے یہ جو پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں اس پر اپنے یہاں کے جو احباب لگے ہوئے ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ مسلسل محنت کریں، چلاتے رہیں سلسلے کو. دوسری بات اسی کے ساتھ یہ کہنے کی ہے، ہم سب لوگوں کو اپنے بنانے کی، سنورنے کی اور جرائم سے رکنے کی ہم سب کو فکریں کرنا ہے اور یہ استعداد رہے کہ اللہ کے سامنے ہم کو جواب دے. دیکھیے آج کل وہ کیمرے چل گئے ہیں، بڑے بڑے جگہوں پہ لگے رہتے ہیں، اس میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے کیمرے کی نظر میں. تو بڑے سے بڑا کرمنل بھی جب وہاں پہنچتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی سب حرکتیں بھول جاتا ہے کہ کیمرے کی نظر میں. حالانکہ اس سے بچنے کی تدبیریں لوگوں نے نکال دی اپنے طور پر، تو اس کیمرے کے ڈر کے مارے آدمی جرائم چھوڑ دیتا ہے. لیکن دل میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ جتنا زیادہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ اسی دن ہم سے جرائم چھوٹ جائیں گے.
ضرورت ہے اس عقیدے کو مستحضر کرانے کی، کرنے کی، اور اتنا استعداد اتنا کر لے کہ ہر وقت یہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے. اس لیے بزرگوں نے بہت اچھا نسخہ بتایا، بس میں بہت 2-3 منٹ بات پوری کروں. فرمایا کہ 24 گھنٹے میں یہ سب کے سننے کی چیز ہے، اور اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کے سننے کی چیز ہے. فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا نکال لیا جائے کہ اس میں بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد بس یہ سوچ لے کہ ہم اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہے، ہم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے جرائم اور ہمارے گناہوں پر معاوضہ فرمائے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اور ظاہر ہے اللہ پاک کا معاوضہ پکڑ پر آ گیا ہے تو ہم بالکل بے بس. اس کو روزانہ سوچا جائے، 10 منٹ کے لیے صرف زیادہ نہیں، بیٹھ کر سوچے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، اور سارے ہمارے کرتوت اس کے سامنے ہیں، ہم سے وہ پوچھنے میں جواب دے دیں، اور بس فیصلہ ہونے والا ہے کہ کو سزا ہو جائے گی. روزانہ 10 منٹ سوچنے کا اگر معمول بنا دیا جائے تو بڑوں کا تجربہ ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دل میں ایک خاص قسم کی اس کو کیفیت پیدا ہوگا، اور اس کیفیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی کام کرے گا اندر سے دل بولے گا کہ اللہ کو جواب دے گا، اللہ کے سامنے جاتا ہے، بس انشاءاللہ یہ سب اپنے آپ چھوٹا چلا جائے گا. اس کا اہتمام، اس کی فکر ارادے کریں گے انشاءاللہ ہم کریں گے. صرف 10 منٹ کے لیے میں نے حاضر کیا. اور دوسرا کام آسان یہ ہے کہ روزانہ 5 نمازوں کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کیجیے. کیا بتایا میں نے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اللہ. عصر کے بعد اور فجر کے بعد تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن مغرب اور عشاء اور ظہر میں نہیں پڑھتے. اس میں بھی نمازوں کے بعد پڑھنے سنتیں پڑھ کر کے پڑھیے اور سوتے وقت پڑھ لیجیے. اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ ہم 24 گھنٹے ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، یعنی 24 گھنٹے ہم ذاکر رہیں گے. اور جو آدمی ذاکر رہتا ہے اللہ پاک اپنے آپ اس کو گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے. یہ 2 عمل، ایک تو روزانہ 10 منٹ بیٹھ کر کے یہ سوچنا ان کے سامنے ہے اور سارا معاملہ پیش ہو چکا ہے، اب کچھ گچھ ہو رہی ہے ہمارے لیے سزا ہونے والی. 10 منٹ سوچنا اس کو. اس کے بعد ہر 5 نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمہ اور سوتے وقت بھی اہتمام کے ساتھ پڑھنے 6 وقت کی انشاءاللہ ان کے یہاں ہمارا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جائے گا. نہیں بلکہ ہمیشہ ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہے. اور جب آدمی ذاکر ہو جاتا ہے پھر گناہ خود بخود اس سے بھاگنے لگتے ہیں کہ اب ہمارا یہاں کوئی گزر نہیں ہے، اس لیے کہ ہارڈ لائن اس کی فٹ ہو چکی ہے. یہاں پر اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے.